اگر انسان صرف اپنی تخلیق پر غور کر لے کہ آخر اسے پیدا کس لیے کیا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس کے پیدا کرنے کی وجوہات کیا رہی ہے، تو یہ انسان کی جو اکڑ ہے، انسان کی جو انا ہے، انسان جس تکبر کے اندر زندگی گزارنے لگتا ہے، یہ اکڑ اس کے اندر سے خود بخود ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ جس اکڑ کی وجہ سے آج وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، کمزوروں کو دبانے لگتا ہے، ماتحتوں کو گالیوں سے نوازتا ہے، تو وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے اگر خود اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے حقیقت میں انسان کو جو ہے وہ مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جس طرف کروٹ دو وہ اس طرف بیٹھ جاتی ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جس طرح سے بھی آپ استعمال کرنا چاہو استعمال ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ نرم ہے۔ اب انسان کو بھی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن بعض انسانوں کے اندر اکڑ، گھمنڈ، تکبر، انا، یہ ساری چیزیں جو پنپتی ہیں، یہ حقیقتاً اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ مال جمع کرتا ہے، حرام راستوں سے اپنی آمدنی کو بڑھاتا ہے، اور فری میں بیٹھے بٹھائے اس کو معاوضے مل جائے، اس کو جو ہے باپ داداؤں کی جاگیریں مل جائے، اس کو باپ داداؤں کا کمایا ہوا مال وراثت میں مل جائے، تو پھر وہ اس کا بیجا اور غلط استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر انا، تکبر، گھمنڈ اس قدر آتی چلی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ اسے مٹ جانا ہے، اور جب وہ بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، ہاسپٹلوں میں پڑا ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے گھر میں لاچار اور بے سہارا ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی عبرت کی شکل بنانے لگتے ہیں، تو اب اسے حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے واقعتاً یہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کما کر بھی میں اس مال کے ذریعے سے اپنی جان کو بچا نہیں سکتا ہوں، میں اپنی عمر کو بڑھا نہیں سکتا ہوں۔ لیکن کاش اس کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آ چکی ہوتی کہ جب اللہ نے اسے مال سے، نعمتوں سے مالا مال کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اللہ نے اس کو ایک مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور پھر اسے ایک گندے نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں روک دیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، مادر رحم کے اندر، بچے دانی کے اندر وہ گندا نطفہ انسان کا پہنچتا ہے، اور وہاں پر نشو و نما اس کی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی گندے نطفے سے، اس منی کے قطرے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة، خون کا ایک ٹکڑا بناتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر اسی سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہم ہڈیاں بناتے ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر ایک گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ذرا غور تو کرے کیسی عمدہ کاریگری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ کے رب کی،
کہ اللہ کس خوبصورت انداز سے انسان کو پیدا فرما رہے ہیں۔ ایک گندے نطفے سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور جب وہ بن کر سنور کر کھڑا ہوتا ہے، دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، تو وہ ایک خوبصورت انسان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو گندا نطفہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نشو و نما ہو رہی ہے، وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ انسان نے جو اسی مٹی سے غذائیں پیدا ہوئی ہیں ان کو کھایا ہے، اس سے اس کے اندر وہ نطفہ پیدا ہوا، پھر اس کے ذریعے سے ایک دوسرا انسان وجود میں آتا ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہوئی؟ مٹی ہوئی۔ تو ہمارے اندر مٹی والی صفت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہمارے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، ہمارے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، ہمارے لب و لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ لیکن آج جہاں تھوڑا سا مال کیا آیا تو دوسروں پر ظلم کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، ماتحتوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، غلاموں کو، نوکروں کو، ملازموں کو گالی گلوچ کے بغیر ہم باتیں نہیں کرتے۔ آخر ہم اپنی حقیقت کو تو جانیں کہ آخر ہم خود کیسے پیدا کیے گئے اور پھر کیسا ہو جانا ہے، پھر اسی میں مٹی میں مل جانا ہے۔ اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہم قبر میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا۔ جس مٹی سے غذائیں نکلی، وہ غذائیں کھائیں، گندا نطفہ پیدا ہوا، اس گندے نطفے سے آپ کو پیدا کیا گیا، اور آج تمہیں اسی مٹی کے واپس حوالے کیا جا رہا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل پھر اسی مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، میدان حشر میں پہنچایا جائے گا، اور اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب انسان اس بات پر بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، نہ ہماری ہڈی کا پتہ، نہ گوشت کا پتہ۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا فرمائیں گے؟ جس طرح سے اللہ نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سے آپ کو بار بار، ہزار بار، لاکھ بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی سے متعلق جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، واقعہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے کسی اور موقع سے آئندہ جمعہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ 3 پارے کے 3 رکوع میں بیان کیا ہے۔ تو وہاں پر وہ سارا اللہ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم ایک انسان کو دوبارہ سے پیدا کریں گے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے سارے پرزے جو ہیں جب زمین میں مٹی ہو چکے ہوں گے، پھر بھی ہم کیسے پیدا کرنے پر اس کو قادر ہے، اور ہم کیسے اس کو کھڑا کر کے دکھائیں گے، کیسے اس کو میدان حشر میں لا کھڑا کریں گے اور اس سے حساب و کتاب لیں گے۔ سارے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ بس غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں اور اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں، اپنے مزاج کو نرم بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کے اندر نرمی لائیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ملازمین اور ماتحتوں کے ساتھ، اپنے یہاں جو کرایہ دار ہیں، جو پردیسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نرم گوشہ پیدا کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اچھے اخلاق اور اچھے مزاج اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزاریں، نرم مزاجی کے ساتھ زندگی۔ یاد رکھیے کہ سخت مزاج انسان اللہ کو بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزاج اور اخلاق کو بہتر بنائے، ہمیں نرم مزاج اور نرم اخلاق والا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ اخلاق تھے، اللہ وہ اخلاق ہمیں اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔